گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ الحمدللہ عز وجل ہم مسلمان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء اعظام کے تحریراً اور تقریراً چرچے کرتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ نامور شخصیات ہماری محبت اور عقیدت کا محور ہیں، اور انہی اولیاء کرام ایک مشہور و معروف شخصیت حضرت مخدوم ابو الحسن سید علی بن عثمان حجویری المعروف دادا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات بلا مبالغہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا محبوب بندہ بنا کر خلق خدا کی رہنمائی کے لیے مقرر فرمایا۔ حضور دادا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دین کی سربلندی کے لیے علم تصوف و اسلامی علوم و فنون سے بھی کام لیا۔ آپ کے ساتھ ایک بزرگ حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی بارگاہ میں کچھ سوالات کیے، جس کے جواب میں آپ نے ایک کتاب کشف المعجوب تحریر فرمائی۔ تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا آباد کتاب کو حاصل۔ صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے حرام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے۔ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں فرمایا، نہ کہ سارا پیر کامل اعلیٰ رہنما۔ محبوب سبحانی نے فرمایا، جس کو کوئی پیر کامل نہ ملے وہ پوری کشف المعجوب کا مطالعہ کر لے، یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں دے۔ قرآن و حدیث کے بعد یہ کامل کامل دادا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مارکت الآراء کتاب کے بارے میں خود فرمایا کہ راہ حق بیان کرتی ہے۔ حق کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ کشف المعجوب فارسی زبان کی پہلی کتاب ہے جس کا ترجمہ علماء کرام نے اردو زبان میں بھی کیا، مگر پھر بھی بہت سے لوگ اس کتاب کو سمجھ نہ سکے۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے کشف المحجوب کا درس آسان الفاظ میں شروع کیا جائے۔ اس سلسلے کو شروع کرنے کا عزم لے کر ایک مرد مجاہد اصغر علی قادری حجویری نے درس کشف المعجوب شروع کیا، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے ایک مقبولیت حاصل کی۔ الحمدللہ بہت سے لوگوں کی اس درس میں شرکت کی وجہ سے اصلاح ہو چکی ہے۔ الحمدللہ کشف المعجوب کا درس حضور دادا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں جمعۃ الماری کو بعد نماز جمعہ شروع ہو جاتا ہے۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ ہر جمعۃ الماری کو اس درس میں شرکت فرمایا کریں اور کشف المعجوب کے درس سے فیض یاب ہوں۔ جو احباب شرکت نہ کر سکیں وہ ان درس کو انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر دیکھنے کے لیے www.dailymotion.com/user/اصغر علی قادری 1/1 یہاں پر بھی آپ جا کر تمام دروس کو سن سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے درود پاک پڑھیے، یہی ذریعہ نجات ہے، یہی ذریعہ عرفان ہے اور یہی جنت کا راستہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا محب المساکین، الصلاۃ والسلام علیک یا غیاث الملت والدین۔ انٹرنیٹ، کشف ٹی وی اور ڈی وی ڈی کے ذریعے درس کشف المعجوب دیکھنے والے ناظرین اور تمام حاضرین کو 30 اکتوبر 2015 16 محرم الحرام 1437 ہجری جمعہ مبارک۔ اللہ جل جلالہ وَأَمَّ نَوَالَهُ وَعَظَمَ اسْمَهُ وَتَمَّ بُرْهَانَهُ کا بے حساب اور بے شمار شکر ہے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا۔ اشرف المخلوقات انسان پیدا فرما کے اپنے پیارے محبوب، طالب و مطلوب، آقا نامدار، مدنی تاجدار، تاجدار عرب و عجم، فخر بنی آدم و آدم، ہادی السبل، خیر الرسول، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا۔
یہ بڑا احسان ہے، اس کا بھی شکر ادا کیا کریں، اس کا بھی شکر ادا کیا کریں۔ آج ہمارا درس نمبر کتنا ہے؟ 98 اور ہمارا موضوع کیا ہے؟ حضرت عبیس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زرعی قول، کمال قول ہے۔ تنہائی کے بارے میں آپ نے بڑی خوبصورت گفتگو کی ہے۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے صفحہ نمبر 172 اور 173 پہ اس کا 173 اور 174 پہ اس کا ذکر کیا۔ حضرت عبیس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کا کیا قول ہے؟ تنہائی میں سلامتی ہے۔ تھوڑا سا درس کا مفہوم بیان کروں، پھر اپنے دستور کے مطابق ایک حدیث پاک لیں گے حالات حاضرہ کے مطابق، پھر تھوڑی سی سید الشہداء کی شان میں گفتگو اور پھر دعا۔ تقریباً 40 منٹ کے اندر اندر انشاءاللہ تعالیٰ اس کو سمیٹ لیں گے۔ مکمل توجہ رکھیں، ساری کھڑکیاں دروازے بند کر کے آنکھوں کو بھی کان بنا لیں، اتنی توجہ سے سنیں، جو آپ کو چاہیے اندر ڈالتے جائیں، بلکہ سارا کچھ ہی ہمیں چاہیے، ہمیں داتا علی بھی چاہیے، سب چاہیے۔ حضرت اس کا تھوڑا سا لب لباب سمجھا دوں اس قول کا۔ آپ نے فرمایا کہ تنہائی میں اللہ کا بندہ تنہائی میں سکون حاصل کرتا ہے، تنہائی میں سکون حاصل کرتا ہے۔ تنہائی میں کیسے سکون حاصل کیا جا سکتا ہے؟ جب اللہ سے سچی محبت ہو جائے۔ جب اللہ سے سچی محبت نہیں ہوگی تو اس کو کبھی سکون نہیں آئے گا۔ جیسے مسجد میں منافق جا کے بے تاب ہو جاتا ہے اور مومن کو اطمینان آ جاتا ہے، کیوں؟ اس کو اللہ سے محبت ہوتی ہے۔ جب ایک ولی کی چوکھٹ پہ آ کے آپ کو سکون اور اطمینان آ جائے تو آپ سمجھ جائیں آپ مومن ہیں۔ اور اگر طبیعت بے چین ہو، باہر نکلنے کو بھاگنے کو دل کرے تو سمجھیں دل میں منافقت ہے۔ اب اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری منافقت کو دور کر دے، ہمیں سچا مومن بنا دے۔ آج داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے یہی اس قول کی تشریح کیا، بڑی خوبصورت، وہ ابھی سناتے ہیں۔ برکت کے لیے حدیث پاک، کائنات کے سب سے بہترین سسر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حالات حاضرہ کے مطابق حدیث پاک لیتے ہیں جو ہو رہا ہے، اور کائنات کے سب سے بہترین داماد علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ داماد کی عزت شروع سے کی جاتی ہے، اس کا یہ نہیں ہے کہ آج کل یہ معاملہ ہے، بلکہ آج کل اس میں کمی آ گئی ہے جو نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ان کو آنکھوں پہ بٹھانا چاہیے۔ جب آپ نے اپنے جگر کا ٹکڑا ان کو دے دیا، باقی کیا رہ گیا؟ ان کے ساتھ کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے۔ ان کا بڑا ادب و احترام ہے۔ سرور کائنات روایتوں میں آتا ہے سیدۃ النساء کے گھر گئے، پوچھا علی کدھر ہے؟ کیا پوچھا علی کدھر ہے؟ تو سیدۃ النساء حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئیں۔ پھر فرمایا سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی المرتضیٰ، علی کدھر ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ کچھ ناراض ہو کے باہر چلے گئے ہیں۔ یہ ہمارے سمجھانے کے لیے باتیں ہیں، سکھانے کے لیے باتیں ہیں۔ میں اکثر کہتا رہتا ہوں آپ کو۔ فرمایا یا رسول اللہ کچھ ناراض ہو کے باہر چلے گئے ہیں، تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑے۔ داماد کو ڈھونڈنے کے لیے، علی المرتضیٰ کو ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑے۔ اب ہر سسر اللہ نہ کرے ایسا ہو تو ایسے ہی کرے گا، کیونکہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے کبھی نہیں ہو سکتے۔ ہماری آن، مان، عزت، آبرو سب سرکار کے قدموں پہ قربان، سب قدموں پہ قربان۔ تو آپ علی المرتضیٰ کو ڈھونڈنے نکل پڑے۔ مسجد نبوی میں دیکھا، صحابہ سے کہا آپ بھی ڈھونڈیے، میں بھی ڈھونڈتا ہوں۔ آپ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک جگہ پر گئے تو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو رہے تھے۔ فرمایا ابو تراب اٹھیے۔ کیا کہا؟ ابو تراب۔ آپ کو یہ لقب بہت پسند تھا، ابو تراب۔ کیا کہا؟ ابو تراب اٹھیے۔ آپ اٹھے فٹافٹ، وہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے کے گھر چلے گئے۔ کہاں چلے گئے؟ گھر چلے گئے، اور کوئی بات نہیں ہوئی، صلح ہو گئی، صلح ہو گئی۔ یہاں سے سیکھ جائیں کیا سبق ملا؟ جب کوئی بڑا آ جائے تو خبردار کوئی بات نہیں ہونی چاہیے، بس صلح ہو گئی، اتنا ہی کافی ہے۔ یہ سبق ملتا ہے وہاں سے۔ ہمارے بزرگوں میں سے کسی کے ہاں جھگڑا ہو گیا، مثال کے طور پہ سمجھاؤں تو بابا جی، میاں جی کہتے تھے انہیں، وہ میاں جی گھر آئے تو بچی گھر بیٹھی ہوئی تھی۔ فرمایا بچی تو ادھر کیا کر رہی ہے؟ فرمایا میاں جی جھگڑا ہوا ہے۔ تو آپ نے کہا چل تیار ہو۔ آپ نے پانی بھی نہیں پیا، کتنی فکر ہوتی تھی بزرگوں کو۔ آپ نے پانی بھی نہیں پیا، بچی کو لے کے ساتھ والے گاؤں میں گئے، ان گھر والوں کو فکر لگی ہو میاں جی آ گئے، میاں جی آ گئے۔ اللہ کرے ہمارے سارے بزرگ ان میاں جی جیسے ہو جائیں، اپنے وقار کو ایسا کر لیں کہ میاں جی ہو جائے۔ وہ میاں جی آگے جھگڑا سارے ہی بھول گئے۔ آپ نے وہاں بیٹھ کے کہا چل بچی لے آ کھانا شانا بنا کے۔ وہ کسی کو کوئی فکر ہی نہیں ہے، سب جھگڑا مل گیا میٹ،
وہ بچی فٹافٹ کھانا لائی، سب نے بیٹھ کے کھایا۔ وہ میاں جی نے کھانا کھاتے کھاتے سمجھایا بچے آج کے بعد ایسا نہ ہو، اس کو بھی کہا ان کو بھی کہا، کہتے ہیں آج تک دوبارہ اس گھر کو کبھی جھگڑا نہیں ہوا، اس گھر میں بڑوں کا اتنا احترام ہوتا تھا۔ یہ مثال میں نے پیچھے ملائی ہے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم گھر لے کے آئے تو بس صلح ہو گئی، صلح ہو گئی۔ آپ ڈھونڈا آپ نے ان کو، تمام سسر جو ہیں دامادوں کی عزت کیا کریں، یہاں سے یہ سبق ملتا ہے۔ آپ یا ہم سرور کائنات سے بڑے نہیں ہیں، وہ ڈھونڈ رہے ہیں علی المرتضیٰ کو، اپنے داماد کو، پھر گھر لے کے آئے تو یہ معاملہ اس طرح ہوا۔ یہاں پر میں ایک صلاح دیتا چلوں، حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے والد کو نصیحت کی ہے جب تو اپنی بیٹی کی شادی کرنے لگے۔ کون؟ امام ابو حنیفہ، ہم کون ہیں؟ حنفی۔ حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ کون ہے؟ حنفی، آپ بھی حنفی ہیں۔ ہمارے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب باپ اپنی بیٹی کی شادی کرنے لگے تو کسی نیک انسان سے کرے۔ کس سے کرے؟ اللہ والے سے، نماز کا پابند ہو، روزے کا پابند ہو، تمام معاملات دیندار نیک آدمی سے کرے۔ آپ فرماتے ہیں اگر کسی وجہ سے ان دونوں کی محبت نہ ہو سکی تو اسلام نے عورت کو اتنے حقوق دیے ہیں، تیری بیٹی شاندار زندگی گزارے گی۔ اسلام نے عورت کو اتنے حقوق دیے ہیں، تیری بیٹی شاندار زندگی گزارے گی۔ اگر کسی وجہ سے محبت نہ ہو سکے تو وہ بیٹی، وہ بندہ اس کا اتنا دھیان کرے گا کیونکہ دین پڑھا ہوا ہے، دین پڑھا ہوا، اسے پتا عورتوں کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا یہ قول یاد رکھیے، یہ باتیں باندھ لیجئے، گانٹھیں باندھ لیجئے، یاد رکھیے۔ جو یاد رکھے گا وہی فلاح پائے گا، جو یاد رکھے گا وہی فلاح پائے گا۔ تھوڑا سا تذکرہ امام حسین کا۔ امام حسین جد امجد ہیں داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے، تو محرم کا مہینہ ہے، دل نہیں کرتا ان کے ذکر کے بغیر آگے جایا جائے۔ آج ہماری اس مسجد کے داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے خطیب مفتی رمضان سیالوی دامت برکاتہ العالیہ نے بڑا خوبصورت واقعہ سنایا، آنکھیں پر نم ہو گئی۔ اللہ پاک ان کے عمل میں، علم میں عزت اور برکت عطا فرمائے۔ سن رہے ہیں یا ان کو پہنچ جائے گی میری بات، اللہ تعالیٰ، میں ان کے لیے بڑا دعا گو ہوں۔ کمال اللہ پاک نے ہستی پیدا کی ان کی، حق بیان کرتے ہیں، حق۔ ریمنڈ ڈیوس کے بارے میں انہوں نے کیا حق بیان کیا اس دن، پرواہ نہیں کی۔ انہوں نے کہا میرے بچے پہلے بھی کھانا کھا رہے تھے، بعد میں بھی کھاتے رہیں گے، مجھے کسی سے کوئی ڈر نہیں ہے حق بات کہنے میں۔ اللہ تعالیٰ ان کی زبان پہ ہمیشہ حق چلتا رہے۔ خطبوں کے درمیان جو وقفہ آتا ہے بڑے غور سے سنیں، جمعے کے خطبے کے درمیان جو وقفہ آتا ہے اس میں کیا حکمت ہے؟ دو وقفہ آتا ہے نا، اس کی حکمت بڑی خوبصورت حکمتیں ہیں، اس میں ہزاروں حکمتیں لی جاتی ہیں۔ اس کے لیے ماؤں کو بھی ایک میسیج ہے، وہ بھی میں ساتھ دیتا ہوں، جو انٹرنیٹ سے درس دیکھ رہی ہیں، کشف ٹی وی سے دیکھ رہی ہیں، جو نیٹ سے دیکھ رہی ہیں، ان عورتوں کو بھی اس میں سے درس ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، نبوت کا منصب، رسالت کا منصب، مسجد نبوی، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ دے رہے ہیں۔ کیا دے رہے ہیں؟ خطبہ جمعہ دے رہے ہیں۔ تو حجرہ سیدہ مسجد نبوی کے اندر ہی تھا، حسن و حسین کو تیار کر کے بھیجا مسجد میں۔ یہ میری مائیں، میری بہنیں، میری بیٹیاں سیدہ کی سنت ادا کیا کریں، جمعے والے دن بچوں کو تیار کر کے مسجد میں بھیجا کریں کہ بچے دین سیکھ جائیں۔ جب حسن و حسین کو مسجد میں تیار کر کے بھیجا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ روک دیا، ان کو اٹھا کے ایک شہزادے کو سیدھے ران پہ بٹھا لیا، دوسرے شہزادے کو دوسری طرف۔ خطبہ رک گیا۔ کیا ہوا؟ خطبہ جمعہ رک گیا۔ یہ وہی وقفہ ہے۔ ان کی شان دیکھیے، ان کی آن دیکھیے کہ رب العالمین نے عبادت کس کی ہو رہی ہے؟ رب العالمین کی۔ اور تعظیم کس کی ہو رہی ہے؟ تعظیم امام حسن و حسین کی۔ کیا شان ہے ان کی۔ پھر خطبہ دوبارہ شروع ہوا۔ اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ شہادت کی دعا کی۔ اللہ نے کہا اے میرے پیارے نبی، میں نے تیری دعا قبول کر لی، یہ دعا حسن و حسین کے ذریعے سے پوری ہو۔ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ سے شہادت سری امام حسن سے پوری ہوئی۔ خیبر کے مقام میں جب زہر ملا گوشت آپ نے کھایا، شہادت تو نہ ہوئی، کیونکہ اللہ نے فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اے میرے محبوب، میں آپ سے، لوگوں سے آپ کی حفاظت کروں گا۔
شہادت نہ ہوئی، امام حسن کی شہادت ہوئی، اس کو شہادت سری کہتے ہیں۔ پھر احد کے مقام پہ جب آپ کو سنگ لگا، آپ جب تشریف لائے زمین پہ، شور پڑ گیا کہ سرور کائنات شہید ہو گئے، آپ شہید نہ ہوئے، کرب و بلا کے میدان میں اللہ کے پیارے حسین سرور کائنات کے آنکھوں کی ٹھنڈک آپ کے جگر گوشے نے وہ شہادت کو پورا کر کے شہادت جہری کو بھی پورا کر دیا۔ حسین منی و انا من الحسین، پھر لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی کوئی فرق نہیں ماں بین کیا۔ امام حسن و حسین اور مولا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی کوئی فرق نہیں ماں بین کیا۔ آدھا حصہ حسن کا اور آدھا حصہ حسین کا، ملتے تو مصطفیٰ بن جاتے۔ شہادت پوری ہوئی ان دو شہزادوں کے ذریعے سے۔ آ جائیں اپنے درس کی طرف چلتے ہیں۔ حدیث پاک بھی ہوئی اور سید الشہداء کو نذرانہ عقیدت بھی پیش ہوا۔ درس کی طرف بالکل قریب ہو جائیں۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے جو سنہرے الفاظ لکھے ہیں کشف المحجوب میں، ہم وہ پڑھتے ہیں اور آپ ان کو سنتے اور سیکھتے ہیں۔ داتا گنج بخش علی حجویری بن سید عثمان بن سید علی بن عبد الرحمن بن سید شجاع بن سید ابو الحسن علی بن سید حسین اصغر بن سید زید بن سید امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابو طالب بن عبد المطلب بن ہاشم۔ آپ کا شجرہ نسب 8ویں پشت میں علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے، 10ویں پشت میں سرور کائنات سے ملتا ہے عبد المطلب۔ آپ ہاشمی سید بھی ہیں، آپ حسنی سید ہیں۔ آپ کا شجرہ طریقت جن واسطوں سے آپ بیعت ہوئے، ایسے خوبصورت نام ہے، وجد طاری ہو جاتا ہے اگر دل سے سنے جائیں۔ داتا گنج بخش علی حجویری، ان کے شیخ ابو الفضل محمد بن حسن خطلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ ابو الحسن خسری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کا شجرہ طریقت 9 واسطوں سے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے۔ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے، جسے دیکھو وہی شیر خدا شیر یزداں معلوم ہوتا ہے۔ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے۔ جس طرح جماعت صوفیہ میں جو مقام و مرتبہ قدت السالکین، زبدۃ العارفین، حجت الکاملین، سند الواصلین، مرکز علوم خفیہ والجلیہ حضرت سیدنا علی بن عثمان المعروف داتا گنج بخش علی حجویری کو حاصل ہے، کتب تصوف میں یہی مقام و مرتبہ آپ کی شورى آفاق کتاب کو حاصل ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر کسی کو کوئی شیخ کامل نہ ملے تلاش کرے، یہ تو بڑے شر کا دور ہے۔ خواجہ صاحب نے تو 1000 سال پہلے فرمایا، اگر کسی کو کوئی پیر کامل نہ ملے، اس کا مطلب ہے تب بھی نہیں ملتا ہوگا۔ اب تو بس سمجھے 100 کو پہ چراغ جلے گا، مثال ہے نا، کوئی اللہ والا 100 کو پہ ہو تو ہو۔ اب تو کیا حالت ہوگی 1000 سال پہلے کی حالت کیا تھی، اب کیا حالت ہوگی۔ محبوب سبحانی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر کسی کو شیخ کامل نہ ملے، وہ پوری کشف المحجوب کا مطالعہ کر لے، یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے اللہ کے ہاتھ میں دے دے گی، یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے اللہ کے ہاتھ میں دے دے گی۔ یہ تصوف کی لازوال کتاب ہے۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے بارے میں خود فرمایا، نہ کہ سارا پیر کامل آ رہا، اپنی کتاب کے بارے میں خود فرمایا، یہ راہ حق بیان کرتی ہے، یہ راہ حق بیان کرتی ہے، کلمات کی شرح کرتی ہے، بہت سے پردے کھولتی ہے اور ہٹاتی ہے۔ درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذری قول داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ صفحہ نمبر 173 میں لیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، ان کا فرمان منقول ہے۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان منقول ہے، تنہائی میں سلامتی، تنہائی میں سلامتی ہے۔ کہاں ایک حدیث پاک یاد آئی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا آخری زمانوں میں لوگوں نے پوچھا کیا کیا کریں، تو سرکار نے فرمایا گھروں میں زیادہ رہا کریں، گھروں میں زیادہ رہا کریں، شارہ بڑا بازار میں۔ ابھی ہمارے کھجویری کی لڑائی ہو پڑی ایسے ہی موٹر سائیکل پہ، اس طرح گھروں میں زیادہ سے زیادہ رہیں، اگر کوئی کام ہے تو نکلے، ویسے فضول نہ نکلا کریں، ایسے ہی نہ پھرتے رہا کریں۔
آج کل جلسے ہو رہے ہیں، پھر بھی بڑے دھیان سے رہا کریں، گھر والوں کو بھی اپنا پراپر پورا ٹائم دیں، جلسوں میں اگر کوئی رشتہ داریاں ہیں، جو معاملہ ہے وہ بھی کریں، لیکن ہر چیز کو بیلنس میں رکھا کریں. یہ نہیں کہ ایک چیز کی طرف گئے تو باقی سب چیزیں بھول گئی، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہر چیز کا بیلنس رکھا کریں. تنہائی میں سلامتی ہے، تنہایا وہی رہ سکتا ہے جس کی اللہ سے لگ گئی ہے. میری وہ سونے نہ لگ گئی، ہائے ہائے ہائے، بابا بلے شاہ کا ایک بات یاد آ رہی ہے، میری وہ سونے نہ لگ گئی ہے جدی ترنجڑاں وچ دھم پئی ہوئی. ہائے 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 ہائے. ان بلیوں کا کلام پڑھا کریں، ان بلیوں کے ساتھ جڑے رہا کریں، یہ کمال کلام ہے بابا جی کا. میری وہ سونے نہ لگ گئی ہے جدی ترنجڑاں وچ دھم پئی ہوئی. ہائے ہائے، کمال، کیا یاد آ گیا. بابا بلے شاہ یاد من پھڑک جاتا ہے. امیر خسرو، بابا بلے شاہ، یہ بڑے لوگ ہیں، ان کو پڑھا کریں. آپ اللہ والے ہیں، اللہ والوں کو پڑھیں گے تو اللہ والے بن جائیں گے. تو تنہائی میں سلامتی ہے. کن کا قول ہے اب ایسے کرنے کا؟ کنہوں نے منقول کیا؟ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ. آپ آگے اس کی تشریح فرماتے ہیں. حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اس قول کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے جس کا دل تنہا ہوتا ہے اس کا دل غیر سے خالی ہو جاتا ہے. جب دل، آپ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے جس شخص کا دل غیر کے خیال سے الگ ہوتا ہے اور اپنے تمام احوال سے مخلوق سے الگ ہو جاتا ہے اور وہ تمام آفات سے محفوظ ہو جاتا ہے. جس کا دل اللہ کی طرف، جس کا خیال اللہ کی طرف لگ جاتا ہے وہ تمام مخلوق کے معاملات سے پھر ہٹتا ہے. وہ انہی لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے جو اللہ والے ہیں، عین اللہ ہے. غیر اللہ کے ساتھ نہیں اٹھتا بیٹھتا. میں نے ڈیفینیشن کی تھی، غیر اللہ وہ ہے جو اللہ سے جدا کرتے ہیں. آپ کے اور میرے بہت سارے دوست ایسے ہوں گے جو غیر اللہ ہے. وہ چھڑ یار پڑھ لیں گے نماز، تو کی نمازی بنیا پھرنا، پڑھ لیں گے، یعنی ہم ادھر چلیے ادھر چلیے. یہ کون ہے؟ غیر اللہ. اور جو اللہ سے ملاتے ہیں وہ کون ہے؟ عین اللہ. اللہ والوں کے ساتھ سنگت کو جوڑ کے رکھیں، ایسے دوست بنائیں جو نمازی ہیں. بزرگوں نے کہا جب بندہ توبہ کرتا ہے نا تو توبہ بار بار کیوں ٹوٹتی ہے، اس فلسفے کو پکا یاد رکھ لیں. جب توبہ کرتے ہیں آپ تو پھر وہ سارے لوگ چھوڑ دیں جن کے ساتھ آپ نے گناہ کیے. اگر آپ ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ پھر گناہ میں شامل ہوتے ہیں. اب آپ علیحدہ ایک جماعت بنا رہے ہیں. بزرگوں نے کہا جو مغرب کی نماز کے بعد 6 نفل اوابین کے پڑھتا ہے یہ توبہ کرنے والوں کی نماز ہے. اللہ اس کی توبہ کو پکا رکھتا ہے. 3 فرض مغرب کے پڑھنے کے بعد 2 سنت اور 4 نفل اور پڑھ لے. یہ 6 نفل کیا نیت کر لے؟ اوابین کے. اب وہ سنت بھی ہیں اور نفل بھی بن گئے ہیں. یہ اوابین کی نماز ہے، یہ تمام حجویری لوگ پڑھا کریں. یہ توبہ کرنے والوں کی نماز ہے. مغرب کے بعد اس کا ٹائم ہے. یہ 6 سے 20 رکعت ہوتی ہیں. یہ 6 پڑھ لیں، 2 سنت بھی ساتھ ملائیں گے تو 6 پورے ہو جائیں گے. اوابین 2 رکعت نماز نفل اوابین منہ طرف کعبہ شریف. یہ توبہ کرنے والوں کی نماز ہے. اگر آپ یہ پڑھتے رہیں گے تو توبہ پہ پکی رہیں گے. اور دوسرا وہ لوگ چھوڑنے پڑیں گے جو آپ کی سوسائٹی تھی پہلے، جن کے ساتھ مل کے آپ شراب پیتے تھے، زنا کرتے تھے، جوا کھیلتے تھے. یہ حجویرین جنہوں نے توبہ کر کے اپنی کتابیں لے لی ہوئی ہیں. توبہ کو پکی رکھنے کا طریقہ کہ وہ سارے دوست قربان کرنے پڑیں گے. کس کی راہ میں؟ اللہ کی راہ میں. تو امام حسین نے تو اپنی جان بھی قربان کر دی تھی. آپ لوگوں سے 4 دوست نہیں قربان ہوتے. یار کمال ہے، کمال ہے. داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ صفحہ نمبر 154 میں فرماتے ہیں جب تک حق غالب رہا آپ حق کے ساتھ رہے، جب حق مغلوب ہو گیا آپ تلوار نکال کے میدان میں اتر آئے، تب تک لڑتے رہے جب تک اپنی جان اللہ کے سپرد نہ کر دی. آپ نے تو اپنی جان اللہ کے سپرد کر دی. آپ 4 دوستوں کو نہیں چھوڑ سکتے، چھوڑ دیں ان دوستوں کو. ہاں جب آپ پورے اللہ والے ہو جائیں، آپ کو یقین ہو جائے کہ اب مجھے دوست نقصان نہیں پہنچائیں گے، یہ میں اس کی تشریح کر رہا ہوں، تو پھر آپ دوستوں میں بیٹھ سکتے ہیں. اب آپ کو یقین ہو جائے کہ اللہ ہمارے دل میں گھر کر گیا. اب آپ ان دوستوں میں اس لیے گئے ہیں کہ میں بھی کوشش کروں ان کو اپنے جیسا اللہ والا کر لوں. لیکن جب آپ کچے ہیں تب ان میں قطن نہ بیٹھیں. میرے کھجویری نے اجازت مانگی تو میں نے منع کر دیا. اس نے کہا جی میں نے توبہ کی جب جوئے سے، تو ویکینڈ میں ہم کٹھے بیٹھتے ہیں تو مجھے اجازت دے دیں کہ میں ان کے ساتھ بیٹھ جایا کروں، جوا نہیں کھیلوں کروں. میں نے کہا نہیں، قطن نہیں، کوئی اجازت نہیں ہے. پہلے تو اللہ کو پورا دل میں داخل کر لینا، پھر جا کے بیٹھ جانا. پھر تیری برکت سے وہ بھی نیک ہو جائیں گے. ابھی تو ان کی نوست سے خود بدکار ہو جائے گی. تو اس بات کو پھر سمجھیں. حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے جس شخص کا دل تنہا ہوتا ہے وہ غیر کے خیال سے الگ ہوتا ہے اور اپنے تمام احوال میں مخلوق سے لا تعلق ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے تمام آفات سے محفوظ رہتا ہے. کب محفوظ رہتا ہے؟ جب وہ لوگوں سے منہ موڑ لیتا ہے. بات سمجھ گئے نا، کن لوگوں سے منہ موڑ لیتا ہے؟ یہ داتا صاحب کی باتیں جو میں نے جن کی پہلے تشریح کی ہے، آپ ان کو غور سے سنیے گا. منہ موڑ لیتا ہے. آگے بڑی خوبصورت بات لکھتے ہیں آپ فرماتے ہیں جو شخص یہ سمجھتا ہے تنہا زندگی گزارنا بہت مشکل ہے، اسے سمجھ لینا چاہیے کہ اس کے دل پہ شیطان کا قبضہ ہے. جو یہ سمجھتا ہے کہ وہ جو دوست میں نے چھوڑے ہیں
جن کے ساتھ میں برائی کرتا تھا اس کے بغیر زندگی گزارنا مشکل ہے، تو داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں تنہا زندگی گزارنا بہت مشکل ہے، تو اسے سمجھ لینا چاہیے اس کے ذہن پر شیطان کا قبضہ ہے اور اس کے باطن پر نفس کا قبضہ ہے، اس کو یاد جو آتی ہے بھاگتا ہے پھر اپنے جیسوں کی طرف۔ اب روکنا اسی کا نام مجاہدہ ہے، روکے گا تو کل آخر اللہ تعالیٰ کی اس کی دل میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے جب تک آدمی کے دل پر دنیا اور آخرت کی فکر رہتی ہے اور مخلوق کی طرف سے اندیشہ موجود رہتا ہے، اندیشہ کیا؟ نفع نقصان کا، جب تک یہ اندیشہ موجود رہتا ہے تو اس وقت تک وہ شخص تنہائی کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ جب وہ لوگوں کو نفع نقصان کا مالک سمجھتا ہے تو وہ تنہائی کے ساتھ نہیں رہ سکتا، اب وہ لوگوں میں بار بار جائے گا۔ اس لیے آپ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے آدمی کسی چیز سے راحت حاصل کرتا ہے اور اس کی فکر میں رہتا ہے۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں جب آدمی کسی چیز سے راحت حاصل کرتا ہے تو وہ اس کی فکر میں رہتا ہے۔ اب وہ اس کے لیے آپ فرما رہے ہیں ان دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے، ابھی وہ اللہ کی راہ میں چلا ہی نہیں، ابھی اس کا دل بھی شیطان کے قبضے میں ہے، نفس بھی شیطان کے قبضے میں ہے، ابھی اس کو انہی دوستوں میں جا کے بار بار مزہ آتا ہے، اگر ان سے ہاتھ کھینچتا ہے تو اس کی زندگی کا مزہ ہی خراب ہو جاتا ہے۔ اب اس کو چاہیے کہ اپنا لطف جو اپنا لذت ہے وہ اللہ کی طرف موڑے، تو حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ یہاں بڑا خوبصورت مفہوم دے رہے ہیں۔ آپ فرما رہے ہیں جو شخص تنہا رہنے کا عادی ہو جائے وہ اگر کسی مجلس میں بھی بیٹھا ہوگا تو تنہائی میں کوئی خلل نہیں ہوگا۔ اللہ والے جب مجلسوں میں بیٹھتے ہیں تو ان کے دل اللہ کی طرف ہی ہوتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جو تنہا رہنے کا عادی ہو جائے گا وہ کسی مجلس میں بھی جا کے بیٹھے گا تو وہ اس کی تنہائی میں خلل نہیں واقع ہوگا، کیونکہ اس کا دل اللہ کی طرف ہی ہوگا۔ اور جو شخص کسی دوسرے کے خیال میں ڈوبا ہوا ہوگا اگر وہ تنہا بھی بیٹھا ہوگا تو اس کا مطلب ہے وہ تنہا نہیں ہوگا، وہ تو اسی کے خیال میں بیٹھا ہوا ہے، یعنی کہ نماز بھی پڑھ رہا ہے تو اس کو خیال اس کا کاروبار کی طرف ہی۔ اس کو ہماری نمازیں ابھی ایسی تو نہیں ہو سکتی کہ ساری کی ساری اللہ کی طرف ہو جائیں، لیکن ساری کی ساری خیالوں کے سپرد بھی نہیں ہونی چاہیے۔ نماز وہ ہے جس میں آپ بار بار کوشش کر کے نماز کے اندر آتے ہیں، آپ جیسے نماز سے باہر نکلے پھر آ جائیں، پھر جو بندہ کوشش ہی نہیں کرتا اس کی نماز ہوتی ہی نہیں، سوری نماز ہی غیر کے خیال میں پڑھ دی اور اسلام پھیر دیا، اس کی نماز پھر بھی ہے جو کوشش کر کے بار بار نماز میں واپس آتا رہتا ہے، یہ بندہ اللہ والا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن اللہ والا ہو ہی جائے گا، کیونکہ اس کو خیال ہے بار بار۔ پھر جب اللہ والا ہو جائے گا تو پھر آگے داتا صاحب کیا فرماتے ہیں آپ حیران رہ جائیں گے۔ اچھا وہ شخص اگر مجلس میں بھی تنہا بھی بیٹھا ہوگا، آپ فرماتے ہیں کہ تو کسی غیر کے خیال میں وہ تنہا بھی بیٹھا ہوگا تو اس کا مطلب وہ تنہا نہیں ہے، لہٰذا لوگوں کے ساتھ قطع تعلق اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک اللہ تعالیٰ کی محبت انسان کے دل میں جا گزی نہ ہو جائے۔ داتا علی حجویری کیا فرما رہے ہیں تب تک لوگوں سے قطع تعلقی ممکن ہے ہی نہیں جب تک اللہ تعالیٰ کی محبت آپ انسانوں کے دل میں جا گزی نہ ہو جائے۔ جس شخص کو واقعی اللہ تعالیٰ سے محبت ہوگی، جس شخص کو واقعی اللہ تعالیٰ سے محبت ہوگی، لوگوں کے ساتھ ظاہری طور پہ ملنا جلنا اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ جس کو اللہ سے اب دیکھیں نا، اب ان سے مل سکتا ہے، کن سے؟ جن کے ساتھ برائی کرتا تھا، اب کس لیے مل رہا ہے کہ ان کو اپنی طرف لے کے آئے گا۔ اب کیوں؟ اب اس کی دل میں اللہ کی محبت گھر کر گئی ہے، اب یقین ہے اس کو کہ میں اب نہیں ڈولوں گا، اب جو مرضی ہو جائے۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں ظاہری طور پہ ملنا جلنا کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، اور جس شخص کو لوگوں کے ساتھ محبت ہوگی اس کے دل پہ محبت الہی کا کوئی گزر نہیں ہوگا۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کیا فرما رہے ہیں جس شخص کو لوگوں کے ساتھ محبت ہوگی، جو اجازتیں مانگے گا کہ مجھے دوبارہ جانے دے، اس کے دل پہ کوئی گزر نہیں ہوگا، اس محبت کا کوئی گزر نہیں ہوگا۔ لوگوں کے ساتھ محبت ہوگی اس کے دل پر۔ یہ کون لوگ؟ جو غیر اللہ ہے، جو اللہ سے جدا کرتے ہیں۔ لوگ تو وہ بھی ہیں جیسے ہم لوگ ہیں، بیٹھے نہیں ہوئے دیوانوں کی طرح سب چھوڑ چھاڑ کے، یہ لوگ اور ہیں۔ مومن ایک دوسرے کے ساتھ نرم ہے، کافروں کے لیے سخت نہیں ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا اس نے بھی تو انکار ہی کیا ہوا ہے نا، اللہ کا انکار ہی کیا ہوا ہے نا، پتہ نہیں کس چیز کا انتظار ہے اس کو، جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا، اللہ کے احکامات نہیں مانتا۔ جس نے بھی انکار کر دیا، کلمہ پڑھنے والا ہو یا نہ پڑھنے والا ہو، جب اس نے انکار کر دیا تو بس پھر آپ آگے خود ہی آپ حساب لگا لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو سچے معنوں میں مسلمان اور مومن ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس شخص کو لوگوں کے ساتھ محبت ہوگی اس کے دل پر محبت الہی کا گزر نہیں ہوگا، اور نہ ہی اسے محبت کی کوئی خبر ہوگی۔ محبت ہوتی کیا ہے؟ محبت الہی، بس آخری لائن ہے، محبت الہی ہوتی کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے تنہائی ایک ایسے انسان کی صفت ہے جس کا باطن صاف ہو، جو اللہ تعالیٰ کا فرمان سن چکا ہو اور اس پر یقین رکھتا ہو۔ الیس اللہ بکافا عبدہ سورہ زمر آیت نمبر 36۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ بات کرتے کرتے قرآن کا حوالہ بھی دیتے رہتے ہیں، حدیث کا۔ میں اکثر کہتا ہوں نا، یہ کتاب قرآن و حدیث
اور بزرگوں کے اقوال کا مجموعہ ہے. یہاں آپ نے سورہ زمر کی آیت نمبر 36 کا حوالہ دیا، الیس اللہ بکافٍ عبدہ، کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ اللہ کیا پوچھ رہا بندے سے؟ تو بندے میں تیرے لیے کافی نہیں؟ تو مجھے چھوڑ کے لوگوں کے پیچھے بھاگ رہا، تو مجھے چھوڑ کے ان لوگوں کے پیچھے بھاگ رہا جو تجھے مجھ سے جدا کرتے ہیں، جو غیر اللہ ہیں. حاصل کلام درس کتاب کا کمپلیٹ ہوا، حاصل کلام یہاں پر سنتے جائیں. یہاں میں ایک مغالطے کا ازالہ کرتا جاؤں. غیر اللہ کی ساری گفتگو سنی. کون غیر اللہ؟ جو اللہ سے جدا کرتا ہے. عین اللہ کون؟ جو اللہ سے ملا دے. ہمارے کچھ سادہ لوگ مسلمان اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ انبیاء اور اولیاء کو غیر اللہ کہتے ہیں. یہ قطعاً غیر اللہ نہیں ہے، یہ اللہ سے ملانے والے ہیں. یہ عین اللہ ہے. جو اللہ سے ملا دے اس کو عین اللہ کہتے ہیں، جو اللہ سے جدا کر دے وہ غیر اللہ ہے. عزا، لا، حبل، لات، منات، وہ جو بت تھے نا جن کے لیے آیتیں اتری ہیں وہ تھے غیر اللہ. یہ غیر اللہ نہیں ہے. یہ تو ہمارے ہاتھ پکڑ پکڑ کے اللہ کے ہاتھ میں دیتے ہیں. یہ کیسے غیر اللہ ہو سکتا ہے؟ یہاں پر اللہ کافی ہے، اس کو وہ مثال کے یعنی کہ اپنے طور پہ استعمال کرتے ہیں. اس ان آیتوں کو انبیاء اور اولیاء کے متعلق استعمال کرتے ہیں. خدارا اے میرے مسلمانوں ایسے نہ کرو، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے. جو اللہ تعالیٰ نے آیتیں بتوں کے لیے اتاری ہیں، خدارا ان کو اولیاء اور انبیاء پر نہ لگائیں، اولیاء اور انبیاء پر نہ لگائیں. یاد رکھیں صوفی واصفہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب تم اللہ کی تلاش پہ نکلو گے تو کسی بندے تک ہی پہنچو گے. جب تم اللہ کی تلاش میں نکلو گے تو کسی بندے تک ہی پہنچو گے. سرور اللہ کی ذات بابرکات تک ایک ہی ہستی پہنچی ہے معراج کی رات، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم. جب تم اللہ کی تلاش میں نکلو گے تو کسی بندے تک ہی پہنچو گے، وہ تمہارا ہاتھ پکڑ کے اللہ کے ہاتھ میں دے دے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا محمد قداکت حیلتی وادرکنی یا رسول اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم صلی صلاۃ کاملۃ وسلم سلاما تاما علی سیدنا مولانا محمد الذی تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك یا اللہ یا اللہ یا اللہ جل جلالہ. یا اللہ یہ جو کلام پاک پڑھا ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو لوگ جو ہمارے دوست غیر اللہ ہیں ہمیں تجھ سے جدا کرتے ہیں، اے اللہ تو ہمارے دلوں سے ان کی محبت نکال دے. اے اللہ تو ہمارے دلوں سے ان کی محبت نکال دے، اپنی محبت ڈال دے. اے اللہ ہمیں اپنے آپ سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ کشف المحجوب کے رموز و اشارات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے جو باتیں ہمیں سمجھائی ہیں ان کو ہمیں اپنے دل میں ڈالنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں پکا حجویری بنا دے. اے اللہ تعالیٰ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے تصدق سے ہمیں 5 وقت با جماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں رزق کریم عطا فرما، زکوٰۃ دینے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں رزق بھی عطا فرما، صحت بھی عطا فرما. روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارتیں اور حج بیت اللہ کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے دین کو سلامت فرما. یا اللہ ہمارے دین کو مکمل کر دے. اے اللہ تعالیٰ ہمارے دین کو ہمارے اندر ڈال دے. اے رب العالمین تو فرماتا تو جس کی بھلائی چاہتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. یا اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما. یا اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما. یا اللہ تو فرماتا ہے میں جس کی بھلائی چاہتا ہوں اس کے نفس کے عیب دکھا دیتا ہوں. یا اللہ ہمیں ہمارے نفس کے عیب دکھا دے. اے اللہ ہمیں ہمارے نفس کے عیب دکھا دے. اے اللہ ہمیں ہمارے نفس کے عیب دکھا دے. اے اللہ ہمیں ہر گناہ سے بچا. اے اللہ ہمیں ہر برائی سے بچا. اے اللہ ہمیں دجل فریب سے بچا. اے اللہ ہمیں دھوکے سے بچا. اے رب العالمین ہم نہ دھوکہ کھائیں نہ کسی کو دھوکہ دیں. اے اللہ ہمیں نیک کر دے. اے اللہ ہمیں پاک کر دے. اے اللہ ہمیں صاف کر دے. اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے دے. جو ہسپتالوں میں گھروں میں 4 پائیوں سے لگے اللہ ان کو نجات دے دے. اے اللہ ان کو صحت سلامتی دے دے. اے رب العالمین جو ڈائلسس پہ لگے ہیں اللہ پاک ان کو نجات دے دے. اے رب العالمین ان کو صحت سلامتی دے دے. اے اللہ جن گھروں میں پریشانیاں ہیں گھروں میں پریشانیاں دور کر دے. اے اللہ تعالیٰ جو حجویری جس حاجت اور مقصد کے لیے آیا ان سب کی حاجتیں پوری فرما. یا اللہ سب کی حاجتیں پوری فرما. اے رب العالمین جن کے دکانوں کے کوئی بھی معاملات ہیں اللہ ان میں آسانیاں پیدا فرما. کاروبار کے معاملات آسانیاں پیدا فرما. یا رب العالمین سلام قول من رب رحیم کے صدقے سلامیاں
خوشیاں پیدا فرما، آسانیاں پیدا فرما، اے اللہ سلامتی پیدا فرما، یا اللہ جو جس حاجت کے لیے آیا حاجتیں پوری فرما، یا اللہ ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ تعالیٰ جن بچے نے بہترین امتحان دیے ان کو کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرما، یا اللہ جو فارغ التحصیل ہیں ان کو ملک و ملت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ پاکستان کی سلامتی فرما، یا اللہ جو زلزلے میں شہید ہوئے اللہ رب العالمین ان کے روحوں کے درجوں کو بلند فرما، ان کے والدین کو ان کے بقیہ عزیز و اقارب کو صبر جمیل عطا فرما، یا رب العالمین ہمارے ملک کو اس طرح کے حادثات سے محفوظ فرما، پورے کل عالم کو محفوظ فرما، یا اللہ ہمارے جن گناہوں کی وجہ سے زلزلے آئے وہ ہمارے گناہ معاف کر دے، یا اللہ ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمارے جن گناہوں کی وجہ سے یہ زلزلے آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ وہ ہمارے گناہ معاف کر دے، اے اللہ ہم سچی توبہ کرتے ہیں، آمین، اے اللہ ہم سچی توبہ کرتے ہیں، اے اللہ ہم سچی توبہ کرتے ہیں، یا اللہ ہم آج کے بعد 5 وقت کی پکی نماز پڑھیں گے، ہمیں توفیق عطا فرما، اے اللہ رب العالمین ہمیں سچ بولنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں فلم ڈرامہ گانا باجے سے بچا، اے رب العالمین ہمیں جنت کے نغمے سنا، اے رب العالمین ہمیں دنیا کے نغموں سے بچا، اے رب العالمین ہمیں نعت قرآن سننے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمارے گھروں میں مدنی ماحول پیدا فرما، یا رب العالمین ہمارے شادی حالوں میں اللہ رب العالمین ہماری شادی حالوں کی بے حیائیاں دور فرما، اے رب العالمین جو مرد ہماری عورتوں کے ساتھ اے اللہ اگر ان کی بیٹیاں بہنیں بیویاں ان کی بات نہیں مانتی تو اللہ تعالیٰ ان کی بات ماننے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمارے شادی حالوں میں پردہ عطا فرما، بے حیائی کو دور فرما، رزق کو ضائع کرنے کا سسٹم ختم فرما، اے رب العالمین جو دل اور پیٹ کے تعلق کو نہیں سمجھتا وہ کسی اور کے تعلق کو کیا سمجھے گا، اے اللہ کھانا ڈالتے ہوئے ہم اپنے دل اور پیٹ کے تعلق کو سمجھ لیا کریں کہ پیٹ کتنا مانگتا ہے اتنا ہی ڈالا کریں، یا رب العالمین ہمیں ہر طرح کے گناہ سے بچا، اے رب العالمین ہمیں ہر طرح کے گناہ سے بچا، اے اللہ ہماری جھولیاں بھر دے، اے اللہ ہمیں آج کسی کو خالی نہ بھیجنا، اے اللہ تیرا وعدہ ہے ولی کی چوکھٹ پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، اے اللہ ہماری دعائیں قبول فرما، اللہ ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، اللہ ہمارے ایمان میں برکت عطا فرما، اللہ جن گھروں میں میاں بیوی کے جھگڑے ہیں ان گھروں کو اللہ شیر و شکر کر دے، سچی محبت دے دے میاں بیوی میں، اللہ مولا علی کے سیدہ کے صدقے سچی محبت عطا فرما دے، یا رب العالمین جو گھروں میں بچے نافرمان ہیں ماں باپ کا فرما بردار کر دے، اللہ جن کے کاروباروں میں کچھ کمی ہے آج ان کے کاروبار ہٹ کر دے، تیز کر دے، یا اللہ ملازم پیشہ کی تنہاؤں میں برکتیں عطا فرما دے، یا اللہ تعالیٰ جو تنہائیں ہیں ان میں برکت عطا فرما دے، اللہ رب العالمین برکتیں عطا فرما دے، اللہ ہمیں رزق کریم عطا فرما، اللہ ہم پہ اپنا کرم فرما، سب پہ اپنا کرم فرما، سب پہ اپنا فضل فرما، اے اللہ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ، یا اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما۔